دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ حضرت ابو مظفر محمد بن عبداللہ سمرقندی فرماتے ہیں، ایک روز میں سفر پر راستہ بھول گیا، اچانک ایک صاحب نظر آئے، انہوں نے مجھ سے کہا میرے ساتھ چلو، میں ان کے ساتھ چل دیا۔ مجھے گمان ہوا کہ کہیں یہ خضر علیہ السلام تو نہیں ہے، میں نے پوچھا، انہوں نے بتایا میرا نام خضر ہے۔ ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ الیاس علیہ السلام ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کی آپ پر رحمت ہو، کیا آپ دونوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا کوئی ارشاد ہمیں بتائیے تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھے اس کا دل نفاق سے اس طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے۔ فرمایا جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص صلی اللہ علیہ محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ درود پاک ہمارے گناہوں کو بہا کر لے جاتا ہے، مصیبتیں، پریشانیاں، غموں کو بہا دیتا ہے یہ، اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کے ذریعے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو صبح و شام درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کا بلاوا آتا ہے۔ جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں قیامت کے دن انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ ہم سب کو کثرت سے درود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لیے جا رہے تھے کہ حضرت یعلا کہتے ہیں کہ ہمارا گزر ایک ایسے اونٹ کے پاس سے ہوا جس پر پانی دیا جا رہا تھا، یعنی اس وقت کھیت والے اس کھیت کو پانی دے رہے تھے۔ جب اونٹ نے نبی پاک کو دیکھا تو وہ بڑا بے چین ہو گیا اور اس نے گردن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس کھڑے ہو گئے، فرمایا اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ مالک حاضر ہوا، فرمایا اونٹ بیچتے ہو؟ عرض کیا نہیں، بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ عرض کیا یہ ایسے گھرانے کا ہے کہ جن کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹ نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی تو دادرسی کرتے ہی ہیں مگر جانوروں کی بولی بھی سمجھتے ہیں اور جانوروں کی فریاد رسی بھی کرتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف کی اس حدیث شرح میں فرماتے ہیں کہ اس سے چند مسائل معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ کہ نبی پاک جانوروں کی بولی بھی جانتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ وہ چڑیوں کی اور چیونٹیوں کی یعنی مخصوص جانوروں کی بولی سمجھتے تھے، اور حضور علیہ السلام شجر و حجر، خشک و تر کی ساری مخلوق کی بولیاں جانتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ حضور علیہ السلام حاجل طوا ہیں، مشکل کشا ہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے جسے جانور بھی مانتے ہیں کہ اگر ہماری مشکل حل ہونی ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم عرض کریں گے تو ہماری مشکل حل ہو جائے گی۔ اور یہی وہ عدالت ہے کہ جہاں فریاد رسی کی جائے تو سبحان اللہ جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں
ترانے ناشاد گیلائے رنجوانا کر رہے ہیں۔ چڑیوں کا ذکر ہوا۔ ابو داؤد شریف سیاست کی مشہور کتاب، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہم ایک سفر میں تھے، آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی، دو بچے تھے، ہم نے انہیں پکڑ لیا، چڑیا آئی اور وہ بے قراری کرنے لگی۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو دریافت فرمایا کس نے اس کے بچوں کے معاملے میں اسے تکلیف پہنچائی ہے، اس کے بچوں کو اسے لوٹا دیا جائے۔ اور ہرنی کا ذکر بھی ہوا، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں فرمایا۔ اس کی روایت میں فرمایا، زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایک اعرابی کے خیمے کے پاس سے نبی پاک کا گزر ہوا، دیکھا کہ ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے، بے قصوں کے فریاد رس۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب اسے دیکھا تو ہرنی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ خیمے والا اعرابی یعنی یہ دیہاتی مجھے جنگل سے پکڑ کر لایا ہے، جبکہ میرے دو بچے جنگل میں ہیں، میرے تھنوں میں دودھ گاڑھا ہو رہا ہے، یہ نہ مجھے ذبح کرتا ہے کہ میں اس تکلیف سے راحت پاؤں اور نہ مجھے چھوڑتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ ہرنی کی فریاد سن کر مظلوموں کے فریاد رس نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تجھے چھوڑ دوں تو کیا تو اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی؟ عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، میں ضرور واپس آؤں گی، اگر میں نہ آؤں تو مجھے ناجائز ٹیکس وصول کرنے والے کا سا عذاب دیا جائے۔ نبی پاک نے اسے چھوڑا تو وہ بڑی تیزی اور بے قراری کے ساتھ جنگل کی طرف چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد واپس آئی۔ آپ علیہ السلام نے اسے خیمے کے ساتھ باندھ دیا۔ اتنے میں وہ اعرابی بھی پانی کا مشکیزہ اٹھائے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہرنی ہمیں بیچ دو۔ عرض کیا، یہ میں بیچتا نہیں، میں آپ کو تحفہ پیش کرتا ہوں۔ راجہ نبی پاک نے اسے لے کر آزاد فرما دیا۔ ہیرن یہ بولی مجھے چھوڑ دے تو ایسے یاد، ہیرن یہ بولی چھوڑ دے تو ایسے یاد، میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں، میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں۔ نبی پاک نے جب اس ہرنی کو آزاد کیا تو سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں، خدا کی قسم ہم نے اس ہرنی کو دیکھا، وہ جنگل کی طرف کلمہ پڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ وہی بھرتے گئے چھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے گئے چھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، آؤ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کوٹ سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہماری زبان میں جس کو گدھا کہتے ہیں، جس کے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں، دراز گوشت، نبی پاک
جس دراز گوشت پر سوار ہوتے تھے اس کا نام یافور تھا. خیبر میں آپ کو یہ عطا ملا تھا. اس نے بارگاہ رسالت میں کیا یا رسول اللہ اس دراز گوشت کہ میرے باپ داداؤں میں سے 60 ایسے دراز گوشت گزرے ہیں جن پر نبیوں نے سواری فرمائی ہے اور آپ بھی اللہ کے نبی ہیں, لہذا میری تمنا ہے کہ آپ کے بعد بھی دوسرا کوئی میری پشت پر نہ بیٹھے. نبی پاک اس یافور پر جو ہے وہ سواری فرماتے اور جب کبھی کسی صحابی سے کوئی کام ہوتا تو اس دراز گوشت کو بھیج دیا کرتے. وہ دراز گوشت نبی پاک کے فرمان کو سمجھتا تھا اور نبی پاک کی بولی کو سمجھتا تھا اور نبی پاک اس کی بولی جانتے تھے. جب کبھی ارشاد فرماتے تو وہ صحابی کے گھر تشریف لے جاتا, حاضر ہو کر اپنا منہ صحابی رسول کے دروازے پر رکھ دیا کرتا اور وہ جان لیتے کہ نبی پاک نے مجھے یاد فرمایا ہے. اس کی تمنا تھی کہ میرے بعد مجھ پر, میرے باپ داداؤں پر, میرے باپ دادا تھے ان میں بھی وہ دراز گوش ہوئے کہ ان پر بھی صرف نبیوں نے سواری کی, اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد آپ کے بعد مجھ پر کوئی اور سوار نہ ہو. چنانچہ جب نبی پاک کا وصال ہوا تو اس عاشق رسول دراز گوش نے جب اسے یہ اطلاع ہوئی کہ نبی پاک وصال فرما گئے, اس نے کنویں کے قریب جا کر اس میں چھلانگ لگا دی اور موت سے وہ ہمکنار ہو گیا. اللہ اکبر. دیکھیں جانور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے. ہم تو انسان ہیں, لکڑی محبت کرتی ہے, جانور محبت کرتے ہیں, پتھر محبت کرتے ہیں, ہم کیوں نہ محبت کریں. اور یہی محبت ہمیں انشاءاللہ جنت میں لے کر جائے گی. اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. سچی باتیں ارشاد فرمانے والے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی باتیں کے متعلق امام اہل سنت فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں اور سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. یہ کلام ہم